جو انڈین فیمنسٹ ہیں ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں. صحیح. اچھا, کیا پیغام دیں گے انڈیا کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, وہاں کی خواتین بھی دیکھ رہی ہیں, نیچے کمنٹ بھی کافی سارے وہ کر رہے تھے. تو یہ جو پیٹریارکی ہے یہ گلوبل فینومینا ہے اور ہر جگہ کا مسئلہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے. تو وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے اندر جو 8 مارچ کے حوالے سے وومن ڈے منایا گیا, بہترین انتظامات ہیں وہاں پہ, گورنمنٹ نے پورا فیسلٹیٹ کیا گیا انڈیا کے اندر, انڈیا کے مختلف شہروں, دلی, بمبئی کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ اتنا فیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے, یہاں پہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں؟ پوری میڈیا میں یہ بات چل رہی تھی, یوٹیوب پہ یہ بات چل رہی تھی, ان سب کی کل ہی آنی چاہیے تھی. بات یہ ہے کہ انڈیا از اے سیکولر اسٹیٹ, ٹھیک ہے, پاکستان از اے ڈفرینٹ اسٹیٹ, اور پاکستان اور انڈیا کی ہم یہاں پہ کمپیریزن نہیں کر سکتے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انڈیا میں عورتوں کے خلاف کوئی مسائل نہیں ہے, یا ان کو سیکشول وائلنس کا سامنا نہیں ہے, یا سیکشول ہراسمنٹ کا سامنا نہیں ہے, یا ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا نہیں ہے, یا جو مسائل ہم نے دیکھے ان کے ادھر بھی ہیں, لیکن ادھر ان کی اسٹیٹ کی پالیسیز بہت بہتر ہے ہماری اسٹیٹ کی پالیسیز سے. ہیلو گائز, میرا نام حسنین خان ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کمپیریزن ٹی وی. کل بھی ہم نے عورت مارچ کور کیا تھا 8 مارچ کو. اس وقت ہم لوگ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں رکاوٹ ڈالی گئی ہے, اور پریس کانفرنس سے کیا نتیجہ لیں گے؟ کیا آپ کے مطالبات مانے جائیں گے یا نہیں؟ بحیثیت اس ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ پبلک اپالوجی کریں ان تمام خواتین سے جو اس مارچ میں کل شریک تھیں, اور دوسرا اس کے اوپر فوراً ایک انکوائری بٹھائیں کہ کن لوگوں نے یہ آرڈر کیا کہ ہمارے لیے راستے بند کیے جائیں گے. کل قیدیوں والی وینس بلائی گئی, یہاں پہ کل اتنے مارچرز نہیں تھے جتنی فورس بلائی گئی, اور ہمیں دھکے دیے گئے, ہمارے کافی لوگ زخمی ہوئے, بزرگ شہری ہوتے ہیں ہمارے مارچ میں, پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں, بہت چھوٹے بچے تھے, 1 سال کا بچہ بھی تھا ہمارے پاس معذور افراد تھے, ہمارے پاس خواجہ سرا افراد تھے جو کہ آلریڈی کتنا پسا ہوا طبقہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمارا انکوائری کا مطالبہ جو ہے وہ ہے, اور وزیر اعظم سے پبلک اپالوجی ہے. صحیح. اچھا, یہ ہر مرتبہ عورت مارچ کے جب آتا ہے تو دفعہ 144 بھی لگ جاتی ہے, اور اس مارچ کو NSO مل گئی, اس مارچ کو NSO نہیں ملی. تو یہ کیا وجہ, آپ کیا سمجھتے ہیں, NSO آپ کو جان بوجھ کے نہیں دی گئی یا کس وجہ سے رکاوٹ ڈالی گئی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں عمومی طور پر ایک رواج بن گیا ہے کہ جو آوازیں سیاسی طور پر شعور رکھتی ہیں, جو سیاسی طور پر اختلاف رکھتی ہیں, ان کو دبا دو, ان کو کاٹ دو, ان کو مار دو, ان کو جیلوں میں ڈال دو, ان کو گمشدہ کر دو, ان کی لاشیں مسخ کر دو. تو یہ تو ایک کلچر بن چکا ہے اس ملک میں. صحیح. اچھا, یہ میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو نیچے کمنٹس آئے کافی سارے, مجھے یوٹیوب کے انڈیا سے بھی لوگ دیکھتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ تو عورت مارچ ہوئے, وومن ڈے منایا گیا, حکومت نے پوری فیسلٹی پرووائڈ کی ہے. تو وہاں کو اور یہاں پہ آپ کیا ڈفرینٹ سمجھتے ہیں؟ وہاں پہ اتنی سہولت دی جاتی ہے, ہمارے یہاں پہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم لوگ سب کو برابر کے حقوق دیتے ہیں, لیکن عملی طور پہ دیکھا جائے تو حقوق نہیں دیے جا رہے. میں تو انڈیا والی بات پہ کامنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے آپ کی ویڈیو بھی نہیں دیکھی اور وہاں بھی نہیں دیکھا کل کیا ہوا ہے. نہیں, کمنٹ نیچے آئے ہوئے تھے, لوگ کہہ رہے تھے کیونکہ ہم کافی مصروف تھے اپنے کام میں. تو باقی یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنی 49% پاپولیشن کے ساتھ کیا کرنا ہے. جی دیکھیں, صرف پچھلے سال نہیں ہوا, اس سال بھی وائلنس ہوا. پچھلے سال انہوں نے ڈنڈے مارے تھے, اس سال انہوں نے صرف اتنی مہربانی کی کہ ڈنڈے نہیں مارے, باقی انہوں نے اپنی طرف سے پورا فزیکل ہمارے اوپر فورس یوز کیا. ان کی جو ویمن کانسٹیبلس تھی, جو ویمن آفیسرس تھیں, وہ ادھر تھی, انہوں نے ہمیں دھکے لگائے. ان کے پیچھے ان کے جو مرد پولیس آفیسرس تھے وہ ان کو دھکے لگا رہے تھے, وہ آگے سے ہمیں دھکے لگا رہے تھے. اور ہمیں تو خیر ہم تو فزیکلی ایبلڈ اور ینگ خواتین ہیں, لیکن ہمارے ساتھ بوڑھی عورتیں تھیں, پریگننٹ عورتیں تھیں, ویمن ود ڈسیبلٹیز تھیں, ان سب کو انہوں نے دھکے لگائے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہ صرف پچھلے سال ہوا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ پیسفل ہیں, جنہوں نے کبھی کوئی فورس استعمال نہیں کیا, جب ہمارے اوپر یہ جتنی بھی وائلنس کرتے ہیں, ہم ایک پتھر بھی اٹھا کے ان کی طرف نہیں پھینکتے. تو یہ ہمارے اوپر ہی کیوں وائلنس استعمال کرتے ہیں, اور صرف ہمیں کیوں اپنا پولیٹیکل رائٹ ایکسرسائز نہیں کرنے دیتے. ہمارا فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو اسمبلی جو ہے اس کو یہ لوگ کیوں ایکسرسائز نہیں کرنے دیتے. ہمارا رائٹ ٹو ایکسپریشن کو دبانے کی یہ کیوں کوشش کرتے ہیں, جبکہ دوسری طرف رائٹ ونگ ریڈیکل سوچ رکھنے والی جو جماعتیں ہیں, جو گروپس ہیں, جو عورتیں ہیں,
ان کو پوری آزادی ہے ہیٹ سپیچ کی ہمارے خلاف نفرت پھیلانے کی, ٹھیک ہے, جب ہم کسی کے خلاف نفرت نہیں پھیلا رہے, لیکن ان کے لیے ان کا فریڈم آف ایکسپریشن پوری طرح یہ لوگ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن وچ از ناٹ ہیٹ سپیچ اس کو یہ لوگ دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے یہ پوچھنا ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون رکاوٹیں ڈال رہا ہے, یہ گورنمنٹ کی جانب سے یا کون یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں عورت مارچ کے اندر ہر سال؟ دیکھیں, یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کون رکاوٹیں ڈالا. کوئی ڈکی چپی چیز نہیں ہے, پولیس کر رہی ہے. پچھلے سال بھی اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے کیا, اسلام آباد پولیس نے, ان کے ایس پی نے, جو ایس پی نوشیروان صاحب تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے آرڈرز دیے. یہ ویڈیو میں آیا ہے سب کے سامنے, اس کی ایویڈنس ہے, ویڈیو ایویڈنس ہے, ایک نہیں ہزاروں ویڈیوز ہیں, ٹھیک ہے. پولیس کرتا ہے اوبویسلی, پولیس اسلام آباد ایڈمنسٹریشن, اور وہ کس کا فیس ہے ہمارے لیے. ہمارے سامنے ریاست کا چہرہ کون ہوتا ہے؟ پولیس ہوتی ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے ریاست کی طرف سے ہوا, اس دفعہ بھی ریاست کی طرف سے ہوا, پولیس نے کیا. تو مطلب یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ کوئی ڈھکی چکی چیز نہیں ہے. صحیح. اچھا, مجھے کافی سارے لوگ انڈیا سے بھی دیکھتے ہیں, وہاں پہ کل عورت مارچ ہوئے, 8 مارچ کے حوالے سے پروگرام بھی ہوئے, گورنمنٹ نے پورا انہیں فیسیلیٹیٹ کیے اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ نکلے. تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیے گورنمنٹ نے اور یہاں پہ رکاوٹ ڈالی گئی ہے. ان کا خیر عورت مارچ تو نہیں ہوتا, لیکن وہ ویمنز ڈے سیلیبریٹ کرتی ہیں اپنے حساب سے, ٹھیک ہے. تو ادھر تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی ہے, ان کی جو گورنمنٹ ہے, ان کی جو اسٹیٹ ہے, وہ سیکولر اسٹیٹ ہے اور وہ ان چیزوں کو روکتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسپیشلی عورتوں کو تو وہ بالکل بھی نہیں روکتی, بلکہ ان کی پالیسیز وہ ایسی بناتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ عورتوں کو فیسیلیٹیٹ کریں ہر طرح سے, ٹھیک ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انڈیا میں عورتوں کے خلاف کوئی مسائل نہیں ہے, یا ان کو سیکشول وائلنس کا سامنا نہیں ہے, یا سیکشول ہراسمنٹ کا سامنا نہیں ہے, یا ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا نہیں ہے, یا جو مسائل ہم نے دیکھے ان ادھر بھی ہیں, لیکن ادھر ان کی اسٹیٹ کی پالیسیز بہت بہتر ہے ہماری اسٹیٹ کی پالیسیز سے. اسپیشل خواتین کے لیے وہاں پہ قانون بنائے جاتے ہیں, پچھلے سال بھی بنایا ہے, اس سال بھی قانون اسپیشل بنائے جاتے ہیں. جی, وہاں پہ بنائے جاتے ہیں, یہاں پہ بھی قانون بنائے جاتے ہیں, ایسی بات نہیں. اب وہ قانون امپلیمنٹ کی بات ہے نا. بات یہ ہے کہ انڈیا از اے سیکولر اسٹیٹ, ٹھیک ہے, پاکستان از اے ڈفرنٹ اسٹیٹ, اور پاکستان اور انڈیا کی ہم یہاں پہ کمپیریزن نہیں کر سکتے یہاں پہ. اور میں یہاں پہ انڈیا کی تعریف بھی نہیں کرنے آئی, میں یہاں پہ اپنا مسئلہ بتانے بس ریئلٹی, باقی نہیں, میں نے ریئلٹی آپ کو بتا دی ہے. یہ ریئلٹی ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ, جو کہ پروگریسو عورتیں ہیں, جو کہ فیمنسٹ عورتیں ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں, ہمارا اتنا بڑا مارچ ہم نے کیا ہے, جس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی تھی, اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا. اب یہ ہمارا فرض ہے, قانونی لیگل فرض ہے, ہمارا فرض ہے, اور لیگل ہمارا رائٹ ہے کہ ہم لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. تو ہم یہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے آئے ہیں. اب ماننا نہ ماننا ان کی ہے, ان کی مرضی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم اگر وہ نہیں کیا گیا تو ہم اسے بند نہ کریں گے, ہم اپنا احتجاج کرتے رہیں گے. اور طریقوں سے ہمیں پھر پریس کانفرنس کرنی پڑی, ہمیں کوئی اور طریقہ یوز کرنا پڑا, جیسے ہمیں جانا پڑا پارلیمنٹیرینس کی طرف, ہم جائیں گے, اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ پرامن طریقے سے کرتے رہیں گے. صحیح. اچھا, وزیر اعلیٰ پنجاب پہلی خاتون ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ خواتون کے حقوق کی بات کرتی ہیں, تو جو جس پارٹی کی وہ وزیر اعلیٰ ہیں, اس پارٹی کی پاکستان کے اندر بھی حکومت ہے. ہم نے ان سے بھی جو ہے یہ ڈیمانڈ کی ہے اس پریس کانفرنس کے توسط سے, جو خواتین پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں, خاص طور پہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ مریم نواز صاحبہ, اور جتنی بھی خواتین ہیں, ان کا فرض ہے, ان کا کل ہی اس کے اوپر احتجاج آنا چاہیے تھا. پوری میڈیا میں یہ بات چل رہی تھی, یوٹیوب پہ یہ بات چل رہی تھی, ان سب کی کل ہی آنی چاہیے تھی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم اس بات پر پرزور ایک احتجاج کرتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر آواز اٹھائیں, اور ہمیں انصاف دلانے میں اور اس چیز کی تحقیق کرنے میں کہ کل جو بھی اقدامات ہمارے خلاف اٹھائے گئے ہیں, عورت مارچ کے خلاف جو اسلام آباد پولیس نے اٹھائے, وہ کس کے کہنے پہ اٹھائے گئے, ان کو جو ہے ان پہ سے پردہ اٹھایا جائے. نہیں, آپ کو نہیں پتہ کس کے کہنے پہ اٹھائے گئے؟ نہیں, ہمیں نہیں پتہ. ہمارے سامنے تو پولیس تھی, ہمارے سامنے تو ایڈمنسٹریشن تھی, ہمیں کیا پتہ. جو بھی ہیں ان کو سامنے لایا جائے, قانونی طور پہ ان کو سامنے لایا جائے, ان سے معافی منگوائی جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہر سال رکاوٹ کون ڈالتے ہیں؟ پچھلے سال پتھراؤ بھی ہوا تھا عورت مارچ کے اوپر, یہ حیا مارچ والوں کی جانب سے, تو اس سال بھی حیا مارچ والوں کی جانب سے کی وجہ سے ہی آگے آپ کو نہیں جانے دیا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ کیوں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے؟ رکاوٹ کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ فیمنسٹ سڑکوں پہ آئے اور اپنی رائٹس کو ڈیمانڈ کرے, اسی لیے رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. لیکن ہمارا کوشچن یہ ہے کہ اگر حیا مارچ بغیر NOC بغیر اناؤنسمنٹ کے ٹی چوک پہ پروٹیسٹ کر رہا ہے, تو ہمیں یہاں لمیٹڈ کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے NOC لی ہوئی ہے.
تو ان کو NOC دے دی, ہمیں نہیں دی. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم تو پچھلے 1 سال پہلے سے ان کو پتہ ہوتا ہے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, 2-3 مہینے پہلے سے ہم NOC کے لیے اسٹرگل کرنا شروع کرتے ہیں, ہمیں وہ NOC نہیں دیتے. ہم پچھلے 5 سال سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہمیں وہ NOC نہیں دے رہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا ڈفرینس کیوں ہے ان کی جانب سے کہ وہ بھی عورتیں ہیں, ہم بھی عورتیں ہیں, وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں ڈی چوک میں اور ہمیں نہیں کرنے دیا جاتا. اور یہ حیا مارچ سے پہلے سے ہے کہ وہ ہمیں NOC نہیں دیتے. یہ حیا مارچ پہ کندھے پہ بندوق چلانے والی بات ہے. تو یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کو کیا ایسے کیوں گھبراتے ہیں اتنا؟ صحیح. اچھا, کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کیے تو کافی سارے, یہ کیا وجہ ہے؟ ان کی گورنمنٹ پروگریسو ہوگی, جو کہ ہے تو نہیں, لیکن یہ تو ان کی طرف سے ایک اچھا سٹینڈ پوائنٹ ہے. اگر وہ اپنی فیمنسٹ کو پروموٹ کریں, اگر عورتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ کی بہت بڑا جلوس وہاں پہ نکالا گیا ہے. جی, آپ کی جو فیمنسٹ ہیں وہی سب سے زیادہ آپ کے ورک فورس میں, آپ کے کارپوریٹ سیکٹرز میں کام کرتی ہیں, تو وہ ان کے رائٹس کے لیے ان کو اسپیس دے رہے ہیں, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو رکاوٹیں سالوں سال سے ڈالی جا رہی ہیں یہ ختم ہوئیں گی یا اسی طرح رکاوٹیں آتی رہیں گی؟ دیکھیں, ہم تو کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش کرنے کے لیے ہر سال ہم یہاں جمع ہوتے ہیں. اب وہ جتنی رکاوٹیں ڈالیں گے ہم اتنی کوشش کریں گے, اب آگے تو دیکھی جائے گی. صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, پہلے تھوڑا سا آپ اپنا تعارف کرا دیں. جی, میرا نام فرزانہ باری ہے, میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں. دیکھیں, رکاوٹیں کل مارچ کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. مارچ کو عورت مارچ کا یہاں پہ ایک کولیکٹیو ہے, ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری خواتین ہیں, وہ سب اس کو آرگنائز کرتی ہیں, تو سبھی لیڈ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اور سب والنٹری بیسس کے اوپر کام کرتی ہیں. تو بیسیکلی یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں, پچھلے سال بھی انہوں نے ہمارے پہ لاٹھی چارج کیا تھا, اس دفعہ انہوں نے دھکے مارے ہیں, اور اگر ہم سمجھتے ہوں کہ زیادہ آگے بڑھتے تو وہ پوری طرح سے ڈنڈے لے کر تیار تھے. اور ہمارے ساتھ بزرگ, اگر آپ پہ جاتے تو وائلنس ہو سکتا, بہت وائلنس ہوتا, اور ہمارے ساتھ کیونکہ بزرگ خواتین تھیں, پھر ہمارے ساتھ پریگننٹ عورتیں تھیں, پیپل ود ڈسیبلٹی کی عورتیں آئی ہوئی تھیں, جو کہ ظاہر ہے. تو ہمیں پھر اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ پھر اپنا یہیں پہ اپنا اس کو ختم کیا. اور ہم اس لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ڈی چوک میں ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ 144 لگا ہوا ہے, تو اس لیے ہم نے اجازت نہیں دی, لیکن ڈی چوک کے اوپر بھی 144 ڈی چوک پہ بھی تھا, لیکن وہاں حیا مارچ والے جو خواتین تھیں وہ باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا. اور تو اس سے ہمیں یہی پیغام بڑے واضح طور پہ ملتا ہے کہ ریاست انہی خواتین کے ساتھ کھڑی ہے جو کہ ایک پدر شاہی سوچ, جو کہ ریاست کی بھی ہے, پیٹریارکل تھنکنگ, اور ان عورتوں کی بھی ہے. لیکن جو عورتیں اس چیز پہ احتجاج کر رہی ہیں کہ عورتوں کے زندگیاں جو ہیں اس کو یہ جو ظلم ہے, جو ایک صنفی تشدد ہے, یہ جو تسلط ہے پیٹریارکی کا, جو اس سے نجات چاہتی ہیں, سیلیبریشن چاہتی ہیں, اس کے خلاف ریاست جو ہے وہ ان کی آوازیں دبانے کے لیے ہم پہ حملہ آور ہوتی ہے. صحیح. تو کل کافی سارے لوگوں نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ ہمارے ملک کے اندر مارچ ہوئے, بہترین انتظامات ہوئے, فیسلٹی گورنمنٹ نے پرووائڈ کیے, اور بہت بڑی تعداد میں انڈیا کے اندر دلی, بمبئی اور کافی سارے شہروں کے اندر لوگ نکلیں. تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ انڈیا کے اندر اتنی فیسلٹی گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہے, یہاں پہ رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں, پچھلے سال وائلنس بھی ہوتا اورج مارچ کے اوپر, آپ کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے. انڈیا میں بھی عورتوں پہ بڑے ظلم ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ دیکھیں جو ریپ ہوتے ہیں, مطلب تو ہمیں وہاں کی عورتیں, وہاں کی جو ویمنز رائٹس موومنٹس ہیں وہ اپنی لڑائی لڑ رہی ہیں, ہم اپنے ملک میں اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. اچھا, آپ کا کوئی وہاں کی جو ویمن کے رائٹ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ رہتے ہیں, بالکل. ویمنز رائٹس کی جو فیمنسٹ موومنٹ ہے وہ ایک گلوبل موومنٹ ہے, اور ہم سب لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں پوری دنیا میں. پوری دنیا میں, بالکل. ہاں. اچھا, انڈیا میں آپ کا تھوڑا نام بتا دیں کس کے ساتھ کانٹیکٹ ہے تاکہ لوگ ہمارے دیکھ لیں, نیچے وہ کر لیں گے. نہیں, جو بھی آپ جو انڈین فیمنسٹ ہیں ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں. صحیح. اچھا, کیا پیغام دیں گے انڈیا کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, وہاں کی خواتین بھی دیکھ رہی ہیں, نیچے کمنٹ بھی کافی سارے وہ کر رہے تھے. تو یہ جو پیٹریارکی ہے یہ گلوبل فینومینا ہے, اور ہر جگہ کا مسئلہ, ہر جگہ کا مسئلہ ہے. لہٰذا پوری دنیا میں سمجھتی ہوں کہ تمام فیمنسٹ عورتوں کو آپس میں جڑت کرنی چاہیے, اور ہمیں مل کے جو ہے پیٹریارکی کو سمیش کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے. اور لاسٹ میں پاکستانی خواتین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستانی خواتین کو تو میرا یہی پیغام ہے کہ دیکھیں, جب تک آپ اپنے حقوق کو جانتے ہوئے جو عورت مارچ اور ویمنز رائٹ کی جو موومنٹ ہے اس کے ساتھ آپ اس کے لیے باہر نہیں نکلیں گی, جڑیں گے نہیں, تو آپ کو اپنے حقوق نہیں ملیں گے. اپنے حقوق کے لیے اب آپ کو لڑنا پڑے گا.
کیونکہ اس ملک کے اندر اس ریاست کے اوپر جس طبقے کی عملداری ہے وہ آسانی سے آپ کو اور ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیں گے. لہٰذا آئیں مل جل کے جو ہے اپنے ہاتھ مضبوط کریں اور اپنی تحریک کو مضبوط کریں. صحیح. اچھا لاسٹ میں ایک آپ سے میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کیونکہ کافی سارے لوگ یہ بھی چیز کہہ رہے ہیں کہ فوراً فنڈنگ سے یہ تحریک چلائی جا رہی ہے, کافی سارے اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کو فوراً فنڈنگ ہوتی ہے تو کس تعداد میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم تو والنٹری آرگنائزیشن ہے اور اپنی جیبوں سے ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کراؤڈ فنڈنگ کرتے ہیں. اچھا آپ آپس میں فنڈ اکٹھا کرتے آپس ہیں؟ میں اکٹھا کرتے ہیں, پبلک کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں, لوگ ہمیں پیسے بھی بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل بھیجتے ہیں, ہمیں پیسوں کا کبھی مسئلہ نہیں ہوا جب ہم اپنے عورت مارچ آرگنائز کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کسی سے ہم نے عورت مارچ نے, یہ صرف اسلام آباد عورت مارچ نہیں, کراچی کا, لاہور کا, ملتان کا, حیدرآباد کا, کسی بھی عورت مارچ گروپ سے یہ کوئی ثابت کر دیں کہ کسی نے کسی ڈونر سے کوئی فنڈنگ لی ہے تو پھر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کے سارے شہروں کی جو عورت مارچ نکلتے ہیں وہ سارے آپس میں کانٹیکٹ ہیں ان کا؟ جی بالکل ہمارے رابطے. صحیح ہے, بہت شکریہ.